بھارت کے ایک پی ایچ ڈی ہریش کمار فزکس میں ایم یونیورسٹی میں لیکچرار پوسٹ ہوا۔ ہندو دھرم سے لندن میں دوران تعلیم اسٹیفین 1986 پہلے ہی متنفر تھا۔ ہانگ کانگ کے لیکچرارز اور کتب سے ایسا متعارف ہوا کہ خدا کا ہی منکر ہو گیا، اور ایسا منکر کہ بڑے بڑے مسلم عیسائی اور یہودی علماء سے بھرپور مباحثہ کرتا، یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی مجھے قائل نہ کر سکے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ 2005 کی چھٹی کے دن کی ایک صبح مسلم سبزی فروش نے بیل کی۔ ہم گزشتہ 20 سالوں سے سبزی اسی سے خرید رہے تھے۔ اسی دن میں نے اسے چائے کی آفر کی تو اس نے قبول کر لی۔ حسب معمول خدا یا اللہ کے وجود پر اس سے بحث شروع کر دی۔ 30 منٹ کی گفتگو سے معلوم ہوا وہ سیدھا سادہ مسلمان ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ سودے میں بہت ہی صاف گو اور ایمانت دار تھا، مناسب دام میں بیچتا تھا۔ آخر چلتے ہوئے اس نے ایک ایسی بات کی جس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ وہ کیا تھی؟ ڈاکٹر جی، تم نے خود بولا کہ تقریباً 6000 سے 10,000 سال سے انسانی تاریخ میں پیغمبروں کی کہانیاں چل رہی ہیں، اور سب کے سب ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتے ہیں، اور سائنس مرنے کے بعد کے حالات کا جواب ہی نہیں دے سکتی۔ تو اب 2 ہی امکانات ہیں، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ ہے۔ اگر تو اللہ کا وجود نہ ہوا تو مرنے کے بعد ہم دونوں برابر ہوں گے، لیکن اگر اللہ آگے جا کر موجود ہوا تو آپ تو پھر پکڑے جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدے میں کون ہوا آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے اللہ کو مان لیں اور اس کے کہنے پر چلیں۔ اس کا قرآن تو انسان کو سیدھی راہ پر چلنے کا کہتا ہے۔ پروبیبلٹی میں نے ساری زندگی امکانات لیکچرارز دیے، لیکن اس کے جانے کے بعد سوچا کہ اس کی طرف تو کبھی میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ پروبیبلٹی کی دونوں صورتوں میں اللہ کو ماننے والا فائدے میں ہے۔ قصہ مختصر، اس سوچ کے بعد خیال آیا کون سا آسمانی مذہب بہتر ہے؟ مذہب کا علم تو مجھے پہلے ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ایک لیکچر میں 1400 سال سے پورا قرآن مجید کا حرف بہ حرف ایک ہونے کا سنا تو انگلینڈ میں کرسچن منشری ادارے سے اس کی حقیقت دریافت کی تو سب نے اس بات کی تصدیق کی کہ الحمدللہ آج مجھے اور میرے سارے گھر کو مسلمان ہوئے 15 سال ہو گئے۔ میں اسلامی تعلیمات کے لیے کیریا شفٹ ہو گیا۔ میری 3 بیٹیاں حافظ قرآن ہیں اور اللہ کریم نے میری زندگی ہی بدل دی۔ لیکن اس سبزی والے عبدالاحد سے دوبارہ میری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بھی عبدالاحد رکھا کیونکہ وہ ایک سچا مسلمان تھا۔